أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ خطاب خاص لوگوں سے ہے اور اس خطاب کا فائدہ بھی انہی لوگوں کو ہے۔ خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے، اگر اس پر یہ لوگ عمل کر لیں گے تو اس سے خدا کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدہ ہے انہی ایمان لانے والوں کو ہے جو یہ عمل انجام دیں گے۔ اس خطاب میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو صادقین کہہ کے پکارا گیا ہے، یہ خاص افراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب ان صادقین کو جاننے اور پہچاننے اور ماننے والوں میں سے ہیں۔ یہ صادقین خاص ہیں ہر اعتبار سے، اور ان کو خداوند عالم نے عظیم نعمتیں بھی عطا کی ہیں، عظمتیں بھی عطا کی ہیں، فضیلتیں بھی عطا کی ہیں، شرف بھی عطا کیا ہے، منزلت بھی عطا کی ہے، اور ہر وہ چیز جو کوئی بشر اپنے کمال کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب ان کی ذات میں اس نے اس طرح سے آمیختہ کیا ہے کہ اگر یہ ذوات مقدس انسانوں کے درمیان نہ آتی تو انسان کمال کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی شے اپنے کمال پر پہنچ کر کیسی نظر آتی ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ان ذوات مقدسہ کی طرف دیکھے، وہ کمال کی شے کو کمال پہ پہنچنے کے بعد کا جو منظر ہے وہ صرف ان میں جلوہ گر ہے۔ اگر کسی کو صداقت دیکھنی ہے ان میں نظر آئے گی، کسی کو کرم دیکھنا ہے ان میں نظر آئے گا، کسی کو شجاعت دیکھنی ہے
ان میں نظر آئے گا، کسی کو جود اور سخاوت دیکھنی ہے ان میں نظر آئے گی، ہر وہ چیز جسے آپ کمال تصور کر سکتے ہیں، جسے آپ حسن تصور کر سکتے ہیں، جسے آپ حسن تصور کر سکتے ہیں، جسے آپ نیکی کہہ سکتے ہیں، وہ سب ان کی ذوات سے ہی صادر ہوئی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ نیکی کیسی ہوتی ہے، شجاع کسے کہتے ہیں، کریم کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، یہ صرف لفظ رہ جاتے یا کتابوں میں ان کی تحریر شدہ معنی رہ جاتے، لیکن مجسم ہمیں نہ حسن نظر آتا، نہ کرم نظر آتا، نہ شجاعت نظر آتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب سے اچھی بات اس مجلس کی یہ ہے کہ اس میں جوان بیٹھے ہیں، پڑھنے والے کو چھوڑ کر باقی سب جوان ہیں۔ اچھی بات ایک اور بھی ہے کہ آرگنائزر بھی سی ایم ایس ہے اور پڑھنے والا بھی سی ایم ایس ہی کا ہے، اور چونکہ یہ سب جگدیش گاندھی صاحب کو سن چکے ہیں لہٰذا میں کتنی بھی لمبی پڑھوں یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ پہلا سی ایم ایس کا پروگرام ہوگا جس میں وہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ ورچوئل میں بھی ہوتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ان بچوں کے والدین جنہوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی، کیونکہ شاید اس سے پہلے میں نے یہی عرض کیا کہ ہم نے تعلیم پر فوکس کیا ہے، تربیت پہ وہ فوکس ابھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ شہر کے ایک اچھے اسکول جس کا تعلق ظاہری طور پر صرف سی بی ایس سی یا آئی سی ایس سی پیٹرن سے ہے، اس کے بچے اگر غم حسین کو صرف منا نہ رہے ہوں بلکہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہوں کہ خود آرگنائز کریں، دوسروں کو دعوت دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تربیت کر دی گئی ہے اور نسل آئندہ کو تیار کر دیا گیا ہے کہ آئندہ عزاداری کن کاندھوں پہ جانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ عزاداری ہماری ہر وہ فرد جو عزادار ہے اس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اگلی نسل کے حوالے کرنا، کسی اور چیز میں یہ نہیں ہے ذمہ داری آپ کی، لیکن عزاداری میں ذمہ داری ہے۔ اور حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے چابیاں دے دی، حوالے کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سکھا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو ہماری مائیں بچپن میں ہم کو لے کے آتی تھی مجلس میں، بزرگ ہمارے لے کے آتے تھے مجلسوں میں، آج بھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ہدف اس کا یہی تھا کہ ہم انہیں سکھائیں۔ وہ ایک دن صحیح سے نہیں بیٹھے گا مجلس میں، ایک دن شور کرے گا، ایک دن دوڑے گا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، آخر ایک دن سیکھ جائے گا کہ اس فرش پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ جب سیکھ جائے گا تو خود بھی بیٹھے گا اور اپنے آپ اگلی نسل کے لیے خود بھی تیار ہو جائے گا اور دوسرے کو تیار کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے سکون ہے کہ اگلی نسل تیار ہو گئی ہے۔ ہم سرخرو حسین کی بارگاہ میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عزاداری ذمہ داری کے ساتھ نئے شانوں پر دے دی ہے اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو سنبھال لیں گے۔ ایک فخر ہمیں یہ بھی ہے کہ ساندے اگر کمزور پڑے بھی کبھی تو بہت ذمہ دار کوئی ہے جو پردہ غیب سے انہیں سنبھال لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ پریشانی اس کے لیے ہے جس کے پاس ذمہ دار نہ ہو، لیکن جس کے پاس کوئی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں سے میں کہوں گا، ساتھیوں سے، کہ اگر کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی پروگرام میں آپ کے بڑے بیٹھے
اور آپ کو تقریر کرنی ہے تو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی بڑا آپ کو سن رہا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایسے بڑے ہوں جو ان کو بتا سکیں کہ کہاں غلطی کر رہے ہو, کیسے سدھارو. کیونکہ سماج میں غلطی بتانے والے بہت مل جائیں گے, لیکن غلطی کو صحیح کرنے والے اور آپ کو حوصلہ دینے والے کم ملیں گے. لیکن اس قوم کا فخر یہ کوئی نہ ہو, تب بھی ایک بڑا ضرور ہے جو آپ کو بتا دے گا, سکھا دے گا, سمجھا دے گا. قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا, یہ آیت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ سچے الگ معانی کے سچے ہیں. میں نے شاید اشارہ کیا تھا کبھی کہ سچ, ہم جب کہتے کسی کو سچا تو وہ اس معیار پر ہے کہ اس نے ایونٹ کو صحیح سے ڈسکرائب کر دیا ہے, ہونے والے واقعے کو جو ہو چکا ہے. ایک کام ہو چکا ہے, ایک چیز ہو چکی ہے, اس کو بیان اگر کوئی صحیح طریقے سے کر دے, اس کے اندر کوئی کم و بیشی اپنی طرف سے نہ کرے, تو ہم اسے سچا کہتے ہیں. لیکن یہاں ضروری ہے کہ واقعہ ہو چکا ہو, ایونٹ گزر چکا ہو, پھر آ کر وہ اس کی خبر دے گا, نیوز دے گا. اگر اس نے صحیح نیوز دی تو آپ کہیں گے سچا ہے. لیکن ہم جن سچوں کی قرآن میں بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ایونٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور ان کو خداوند عالم نے یہ جو کہہ دیتے ہیں ہوتا کہ بھی دو قسمیں ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ان کے کہنے سے وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہے, صرف اس کی شکل اور صورت بدل جاتی ہے. کیسے؟ امام حسن تقریر کر رہے ہیں, ایک شخص کھڑا ہوا کہ تم بنی ہاشم صرف اپنے فضائل پڑھتے ہو. امام نے فرمایا مردوں کے درمیان تم عورت کہاں سے آئی؟ جیسے ہی امام نے کہا تم عورت کہاں سے آئی, اس کی جنسیت تبدیل ہو گئی. وہ اپنے آپ کو عورت دیکھنے نہیں لگا, واقعاً ہو گیا. لیکن یہاں ہے پہلے سے وجود ہے, وجود ہے, وہ ہے, اس کی ذات موجود ہے, جسم موجود ہے, پیکر موجود ہے. مرد تھا, یا بہتر لفظ کہوں مرد نما تھا, امام نے اس کی اصلیت کی طرف اس کو پلٹا دیا. لیکن وہ پہلے سے موجود تھا, صرف ماہیت کو چینج کر دیا. ایک دفعہ یہ ہے, ایک دفعہ اس طرح سے بدلتے ہیں یا خبر دیتے ہیں کہ جو وجود میں ابھی نہیں ہے وہ وجود میں آ جائے. جس وقت ایک ماں نے بچے سے کہا کہ تمہارے کپڑے رضوان جنت لے کر آئے گا, اس وقت نہ کپڑے دیے گئے تھے, نہ کسی درزی کا وجود تھا, نہ کسی طرح کی کوئی سفارش تھی. لیکن جیسے ہی اس زبان سے ادا ہوا, یہاں کن کا اثر ہوا اور فیکن بن کر وہ لباس سامنے آیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہاں وجود پہلے سے نہیں ہے, لیکن لسان اگر خدا کی دی ہوئی ہو, بولنے والا خدا کا منتخب ہو, اور اس ارادے کے ساتھ بول رہا ہے جس کو سورہ یاسین میں خود خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ فوراً ہو جاتا ہے. تمہیں اس کن کا اثر دیکھنا ہے. میری کنیز کو دیکھو, کہتی ہے اور ہو جاتا ہے. جس کی کنیز میں یہ اثر ہے اس کے خدا کا کمال کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ان ذوات کا کمال ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کس مقام پر ہیں, یہ تو کچھ اشارے ہیں.
جو ہم تک پہنچے ہیں یا انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے ابھی اشارہ کیا تھا اس بچے نے, میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, شاید باہر چلا گیا, کہ اختیار رکھتے ہوئے, یہ بہت اہم چیز ہے, اختیار رکھتے ہوئے اظہار کرنا یا طلب کرنا, یہ بندگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. جس کو یہ اختیار ہے, جس کو نہیں, جس کے گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک نہیں 7 اولادیں عطا کر دے. جس کے گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو یہ اختیار ہے, کیا اسے اختیار نہیں تھا اپنے لیے عباس کو خلق کر لیتا, لیکن اس نے مانگ کر بتایا کہ تو نے مجھے بندہ بنایا تھا, میں بندگی کے تقاضے کو کمال پر پہنچا کر اختیار رکھتے ہوئے تجھ سے مانگ رہا ہوں. اور واقعاً یہی فرق ہے اس ذات میں اور دیگر ذوات میں. دیگر ذوات کی عبادت یا طلب کرنا اگر نہ کریں, اگر کوئی عام انسان بندگی نہ کرے, عبادت نہ کرے, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, عبادتوں کو انجام نہ دے, تو وہ مرتد کہلائے گا, کافر کہلائے گا, بغیر عمل کا کہلائے گا, بے عمل کہلائے گا, بندہ ہو کر بھی بندگی نہیں کر رہا ہے. ان ذوات کا فرق یہ ہے, اگر عام ذوات, عام لوگ عبادت نہ کریں تو بندگی سے خارج ہو جائیں, یہ اگر عبادت نہ کریں تو خدائی کا شبہ ہونے لگے. کتنا فرق ہے, ایک اگر عبادت نہ کرے تو بندوں کی صف سے باہر کر دیا جائے, دوسرا عبادت نہ کرے تو خدا کی صف میں رکھ دیا جائے, اس کی عبادت خدا کی توحید کو محفوظ کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. بھئی ہمارا سجدہ, ہم کیا اور ہمارا سجدہ کیا. رکوع میں گئے نہیں 50 چیزیں یاد آتی ہم لوگ, جو کچھ دن بھر میں بھولے تھے 2 رکعت نماز میں یاد آتا ہے. کہاں کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہاں جانا ہے, اور اسی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد کمال یہ کہ ہم بھی پیش نماز سے کہتے ہیں مولانا آج تو پتہ ہی نہیں چلی نماز, اب تھے ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے. 6 دن کی پڑھ ڈالی اور پتہ بھی نہیں چلی, کیونکہ سارا دل تو اس بریانی میں تھا جو سحری میں ملنی تھی. تو ہماری نماز کیا ہے, ہم 10 بار دن میں خدا سے جھوٹ بولتے ہیں, 10 بار کم سے کم. جو زیادہ پڑھتا ہے پھر وہ زیادہ پریشان ہے. 10 بار کم سے کم ہم کہتے ہیں خدا سے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. 10 بار کم سے کم کہتے ہیں, اور 10 بار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خدا بھی جانتا ہے نہ تو میری عبادت کر رہا ہے نہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. کیونکہ اسی جملے کو جس وقت کہہ رہا ہے اسی وقت سوچ رہا ہے فلاں سے لون لینا ہے, فلاں سے قرضہ لینا ہے, فلاں سے مدد مانگنی ہے, ان کے پاس جا کر ان سے مدد لینی ہے. یہ سوچنا بتا رہا ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ رہا ہے. لیکن وہ ذوات ایسی ہیں کہ جب سجدے میں سر رکھ کے کہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ, تو زمین کا ذرہ ذرہ ان کے ساتھ تسبیح کو بلند کر کے کہتا ہے کہ یقیناً جسے علی سجدہ کرے اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا. علی جسے سجدہ کرے. تاریخ بشریت میں کتنے جھوٹے خدا آج تک مل رہے, کم ہیں کیا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اکاؤنٹس بھی ہیں خدا کے. وہی ہے خدا جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے. ایک آج صبح ایک جملہ ذہن میں آیا, میں نے نظر کیا یہاں بھی
جوانوں کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے. ہم جب عمل کرتے ہیں آج کے دور میں تو عمل کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فیس بک پہ جائے ہوئے. اگر اسٹیٹس پہ نہیں پڑھا تو قبول کیسے ہوگا؟ لیکن مسئلہ یہ کہ خدا کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے. وہ اکاؤنٹ میں کیسے دیکھے گا جس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے؟ نہ واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے نہ فیس بک اکاؤنٹ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی بارگاہ میں آپ ہی کا فیس بک بننے والا ہے. یہی چہرہ کتاب بن جائے گا. صحیح معنی میں فیس بک کا مطلب وہاں سمجھ میں آئے گا. یہی آنکھیں گواہی دیں گی کیا دیکھ رہے تھے, یہی کان گواہی دیں گے کیا سن رہے تھے, یہی زبان گواہی دے گی کیا بول رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عمل جب ان اعضاء اور جوارح کو گواہی دینا ہے تو پھر اس کو کرنے دیجئے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی مسجد میں پینٹ کرائیں گے کامل صاحب, اور جنوری میں بورڈ ایگزام ہے. جنوری میں الیکشن کی وجہ سے جلدی ہوگا ایگزام, اب ابھی بتائے دے رہے ہیں. پہلا ایگزام بورڈ کا ہے پھر الیکشن کا ہے, وہ بھی امتحان ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جسے خدا نے منتخب کر کے دیا تھا اسے نہیں لیا. اس کے انکار کا نتیجہ ہے کہ اب زندگی بھر بد اور بدتر کے درمیان چننا ہے, اچھا نہیں ملنے والا. اب اچھے اور برے کے درمیان نہیں چننا ہے, اب بد اور بدتر کے درمیان چننا ہے. کیونکہ جسے اچھا بنا کر تمہیں دیا تھا تمہیں قبول نہیں ہوا, تو اب اس کو ہم نے غیب میں کر دیا ہے. جب تم سب سے ہار جاؤ گے اور ہماری بارگاہ میں دعا کرو گے تب ہم اس کو بھیجیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل اتنی لمبی نہیں کرنی ہے کہ پانی پینا پڑے, نہیں پینا. آپ لوگ گھبرائیں نہیں, ابھی ایک اور تقریر کرنے جانا ہے. مسجد میں پینٹ ہوگا, محراب میں رول نمبرز. اب تو اتنے لمبے لمبے ہو گئے کہ اسی میں ایک رکعت نکل جاتی اس کو پڑھنے میں. اور کتنی بار ہم ٹوک چکے کہ جس خدا کو رول نمبر نہیں معلوم وہ پاس کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ نہیں پنکھا کس نے دیا, اس خدا کو پتہ نہیں لائٹ کس نے دی, اس کو پتہ ہی نہیں حاجی کون ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کربلائی کون ہے. سب لکھنا پڑ رہا ہے, حاجی فلاں صاحب, کربلائی فلاں صاحب, گفٹڈ بائی فلاں صاحب. خدا کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. نہیں, اس خدا کو نہیں ماننا ہے. اس خدا کو ماننا ہے جو علی کا خدا ہے, جسے علی نے سجدہ کیا. اس خدا سے مانگنا ہے جس سے علی نے مانگا, جس کی عبادت علی نے کی, جس کی مدح علی نے کی, جس کی شان کو اپنی شان سمجھا. یہی تو فرمایا کہ میرے لیے یہی فقر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا خدا ہے. اور اس کے بعد کا جملہ کتنا کمال کا ہے, تو ویسا ہی ہے جیسا میرا رب ہونا چاہیے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تیرا بندہ ہونا چاہیے. یہ علی کہہ رہے ہیں, علی بندگی سکھا رہے ہیں, کمال سکھا رہے ہیں. جھوٹے خداؤں کے درمیان ایک سچا بندہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. کتنا سچا تھا وہ بندہ جسے دنیا خدا ماننے کو تیار تھی,
جسے لوگ پوجنے کو تیار تھے، جسے لوگ خدا کہہ رہے تھے، وہ خود بتا رہا تھا میں خدا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کو سجدہ کر کے کہتا ہوں سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ عظمت اس نے بتائی ہے، حمد اس نے بتائی ہے۔ اور اگر وہ کسی کو مانگ لے، اشارہ کیا اس بچے نے، علی مانگ رہا ہے، علی العالی سے مانگ رہا ہے، علی ہی مانگ رہا ہے، مانگنے والا بھی علی ہے، دینے والا بھی علی ہے، تو اس کا جواب عباس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسا علی نما، ایک ایسا پیکر جو دکھے گا بھی علی کی طرح، چلے گا بھی علی کی طرح، گفتگو بھی کرے گا علی کی طرح، جب میدان میں کھڑا ہوگا تو کوئی سامنے رک نہیں سکتا۔ اور جس طرح علی کے وجود سے پیغمبر کو سکون تھا، عباس کے وجود سے حسین کو سکون تھا۔ کتنا سکون، کتنا سکون ہے عباس، کتنوں کا سکون ہے۔ بیویاں، سکون کا سبب کیا ہے؟ عباس ہے۔ لشکر کے سکون کا سبب کیا ہے؟ عباس ہے۔ بچوں کے سبب کا سکون کا سبب عباس، اور یہ سب ایک طرف حسین کے سکون کا سبب، جس حسین کو خدا نے کائنات کا محور بنایا ہے، امام وقت ہے، جس کے اشارے سے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، موسم بدلتے ہیں، ہوائیں بدلتی ہیں، اس کی ڈھارس اگر کوئی ذات ہے تو عباس ہے۔ اور اس ابو الفضل العباس نے جو کمال کربلا میں کیا ہے، دیکھیں کچھ امتحان بہت سخت ہوتے ہیں، کچھ عہدے بہت اہم ہوتے ہیں، عہدہ مل جانا یہ ایک کمال ہے، اور عہدے پر باقی رہ جانا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ کہتے نہیں جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں، چیمپئن بننا ایک مرحلہ ہے اور چیمپئن بنے رہنا یہ زیادہ سخت مرحلہ ہے۔ جس علم کو حمزہ نے اٹھایا ہو، علی نے اٹھایا ہو، جعفر نے اٹھایا ہو، حسن نے اٹھایا ہو، محمد حنفیہ نے اٹھایا ہو، جس ایک ہی خاندان میں کم سے کم 6 یا 7 ہیں جو علمدار بنے، لیکن اس عہدے کی لاج جس ذات نے رکھی کہ مجھ سے پہلے جتنے علمدار گزرے وہ سب میرے محترم، وہ سب مجھ سے بزرگ، لیکن یہ وراثت جو مجھے ملی ہے اس کی لاج میں ایسے رکھوں گا کہ اب تاریخ میں اگر علم کہا جائے گا اور علمدار کہا جائے گا تو میرا علم یاد کیا جائے گا، میری علمداری یاد کی جائے گی۔ علی نے بھی کبھی علم کو گرنے نہیں دیا، جعفر نے بھی جب تک بازو سلامت تھے علم گرے نہیں، حمزہ نے جب تک سینے پر نیزہ نہیں کھایا علم کو گرنے نہیں دیا، محمد حنفیہ نے کبھی شکست کو قبول نہیں کیا، حسن مجتبیٰ نے علم کی بھارس کو رکھا، لیکن عباس جب علم شام پہنچا بہت دیر تک ملعون یزید اس کو دیکھتا رہا، بہت دیر دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے پوچھا یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ شمر سے پوچھا یہ علم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس نے کہا عباس کے ہاتھ میں۔ کہا یہ عباس کون تھے؟ شمر نے کوئی خاص تعریف نہیں کی، شمر کے بغل میں جو کھڑا تھا یزید نے اسے کہا تم بتاؤ یہ کس کے ہاتھ میں تھا، کون تھا؟ کہا علی کے بیٹے تھے۔ کہا بہت شجاع ہوگا، بہت بہادر ہوگا،
کہا امیر تم نے تو دیکھا نہیں، کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا پورے علم پہ تیر کے نشان ہیں، یہ پورا علم تیروں سے چھلنی ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں پر پکڑنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بہت شجاع ہوگا جس نے اتنے تیر کھانے کے بعد بھی اس علم کو خود سے جدا نہیں کیا۔ کہا امیر جب تک اس کے ہاتھ سلامت تھے علم ہاتھ سے جدا نہیں ہو سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں وہ مجلس جس میں میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے میں ضرور شرکت کرتا ہوں۔ اس علمدار کی کتنی ڈھارس ہے، کتنا سکون بخش ہے، کتنا اطمینان بخش ہے۔ زینب کتنے سکون سے مدینے سے چلی ہوں گی، کتنے سکون سے مکے سے چلی ہوں گی، حالات اچھے نہیں ہیں، بھائی کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ایک اطمینان ہے، عباس ہیں، عباس ساتھ میں ہیں۔ حسین نے کتنی اہم ذمہ داری دی ہے عباس کو، حرم کا تلایا عباس کرتے ہیں، خیموں کا تلایا عباس کرتے ہیں، سقائی عباس کرتے ہیں۔ آج عباس کے نام پہ اتنا پانی پلایا جاتا ہے، یہ سبیل جو بی بی سکینہ کے نام پہ لگائی جاتی ہے میرے مولا عباس کی نیابت میں لگائی جاتی ہے، لیکن عباس کے دل سے کوئی پوچھے جب یہ پانی عباس دیکھتے ہوں گے ان کے زائروں کو پلایا جا رہا ہے، بی بی سکینہ کے غلاموں کو پلایا جا رہا ہے، ایک بار عباس کہتے ہوں گے بی بی میں شرمندہ ہوں، سب کو تیرے نام پہ پلایا جا رہا ہے، تیرا چچا تیرے لیے پانی نہ لا سکے۔ اجرکم اللہ۔ یہ عباس علی کی دعا، علی کی دعا کربلا کے لیے۔ میں کس مصیبت کو پڑھوں مولا کی؟ وہ مصیبت جو ہمیں معلوم ہے یا وہ مصیبت جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے؟ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو دکھ رہی ہیں، کچھ مصیبتیں ایسی جو دکھ نہیں رہی ہیں لیکن ہیں، گزر رہی ہیں۔ جسم پہ جو اذیت ہوتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو گزر جاتی ہے، لیکن روح پہ جو تکلیف ہوتی ہے، جب میرے مولا کو خبر دی گئی مدینے میں حسین کو بلایا گیا، حسین جانے لگے، مولا ساتھ ہو لیے، دربار جب آیا تو امام حسین نے روک دیا۔ امام نے فرمایا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے۔ ابو الفضل عباس کا جملہ اگر آپ سمجھ سکیں، ابو الفضل عباس دیکھا اس کا غلام موجود ہے، آقا اس کے ساتھ اس کا غلام موجود ہے، میں غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چلوں۔ یہی جملہ 7 یا 9 محرم کو کہا تھا جب عمرو سعد سے گفتگو ہو رہی تھی، اور عمرو سعد اور حسین کی جب گفتگو کے لیے جمع ہوئے، ابو الفضل عباس ساتھ جانے لگے، مولا حسین نے روکا کہ نہیں، طے یہ ہوا ہے کہ ہم اور عمرو عاص اکیلے بات کریں گے۔ عباس نے اس وقت بھی یہی جملہ کہا تھا، آقا اس کے ساتھ غلام آ رہا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ اور جب اس لعین نے مدینے میں گستاخی کی تھی اور عباس نے نیام پر ہاتھ رکھا تھا تو حسین نے بہت محبت سے روک کر کہا تھا، عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ دل میں کیا کیفیت گزری ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عباس نے دل میں یہ طے کیا ہوگا، کربلا آنے دو، میں اس گستاخی کا جواب دوں گا۔ جب مکے سے نکلے خبر ملی ہے کہ حاجی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے نکل گئے ہیں،
عباس ساتھ میں ہیں۔ ہر منزل پر حسین عباس سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں، بھائی صبر کرو، کربلا کے لیے ذخیرہ ہو، کربلا کے لیے ذخیرہ ہو، کربلا کے لیے ذخیرہ ہو۔ یہاں تک کہ 2 محرم کو حسین کا راہوار رک گیا۔ آپ علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، حسین نے زمین کا نام پوچھا، لوگ نام بتانے لگے، کسی نے غاضریہ بتایا، کسی نے ماریہ بتایا، کسی نے شط الفرات کہا، کسی نے نینوا کہا۔ ایک گوشے سے آواز آئی، آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ یہ کہہ کر حسین زمین پہ تشریف لائے۔ اس کیفیت کو سب نے محسوس کیا، سب نے نقل کیا، سب نے بیان کیا کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کہا۔ لیکن عباس کی کیفیت کسی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن دل یہ کہتا ہے ایک بار عباس نے تیوریوں کو چڑھا کر زمین کربلا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ ارے یہ وہی کربلا ہے جس کے لیے علی نے دعا کی ہے، یہ وہی کربلا ہے جس کے لیے علی نے وصیت کی ہے، یہ وہی کربلا ہے جس میں حسن کے جنازے کا بدلہ لینا ہے، یہ وہی کربلا ہے جس سے مدینے کی توہین کا بدلہ لینا ہے، حر کے لشکر کی گستاخی کا بدلہ لینا ہے۔ کربلا آ گئی۔ اب تک حسین کربلا کے نام پر روکتے تھے، اب تو کربلا آ گئی، اب مجھے کون روکے گا، میں ان سب سے بدلہ لوں گا۔ لیکن جب شب عاشور آئی، عباس اب آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کربلا آ گئی، لشکر آ رہے ہیں، آنے دو، جتنے زیادہ لشکر آئیں عباس کے لیے اتنا اچھا ہے۔ اتنی جنگوں میں صبر کیا ہے، تمام صبر ایک ساتھ میں شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا۔ کتنا لشکر بھیجنا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب لشکر منگایا جا رہا تھا تو ادھر سے سوال کیا گیا، آخر کتنی فوج حسین کے ساتھ ہے جو تمہیں لشکر پہ لشکر چاہیے؟ لکھنے والے نے یہی تو جواب دیا تھا، حسین کے 700 لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں، ولیکن منہم عباس، لیکن ان کے درمیان عباس ہے۔ دشمن بھی جانتا ہے عباس حسین کے ساتھ ہیں، ساری کوششیں یہی ہیں عباس کو الگ کر دیں۔ کبھی امان نامہ دیا جا رہا ہے، کبھی دنیا کی لالچ دی جا رہی ہے، کبھی تحفے دیے جا رہے ہیں، لیکن عباس حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں تک کہ 9 محرم کی عصر آ گئی، طبل جنگ بجایا گیا، لشکر نے حرکت کرنا شروع کی۔ حسین ایک بار خیمے سے باہر آئے، بھیا یہ شور کیسا ہے؟ آقا لشکر نے حملے کا حکم جاری کر دیا ہے، فوجیں ہمارے خیموں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس فوج کا جواب دوں؟ اگر یقین جانیں اگر حسین عباس سے کہتے جاؤ اس لشکر کا مقابلہ کرو، بہت آسان کام تھا، لیکن عباس سے حسین نے کہا جاؤ ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ ارے کریم کا بیٹا، شجاع کا بیٹا، فضل کا بیٹا ایک بار اس رات کے ساتھ گیا، ایک رات کی مہلت عباس کے لیے بہت سخت ہے۔ اگر جنگ کرنے کو کہتے، جان دینے کو کہتے آسان تھا، مانگنا میں علی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بھائی ہوں، لیکن عباس نے شجاعت اور صبر کا جوہر دکھایا۔ یہی وہ اسنا ہے، لشکر سے مہلت لے لی گئی ہے، ابھی سورج ایک افق پر موجود ہے، بعض کا روایت ہے کچھ گھنٹے باقی ہیں سورج ڈوبنے میں، 1.25 نیزے کی اونچائی پر سورج موجود ہے۔ ایک بار زہیر ابن قین ابو الفضل عباس کے نزدیک آئے اور کہا یا ابو الفضل، کیا تمہیں معلوم ہے علی نے تمہاری تمنا کیوں کی تھی؟ یہ جملہ کا عباس کے کانوں سے ٹکرایا۔ ایک بار شیر نے انگڑائی لی، راوی کہتا ہے زرا کے بند ٹوٹ گئے، اور اس کے بعد فرمایا اتشجعونی یا زہیر، تم مجھے داد شجاعت دیتے ہو، جاؤ آقا سے اجازت دلوا دو، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں جنگ کربلا تمام نہ کر دوں تو میرا نام عباس نہیں۔ جو 9 محرم کو اس جذبے کے ساتھ ہو، صبح عاشور اس کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن صبح عاشور حسین کہہ رہے ہیں عباس تمہیں علمداری کرنی ہے،
عباس سمجھ گئے آقا مجھے تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ علمدار کا کام ہے لشکر کو اکٹھا رکھنا، لشکر کو منسجم رکھنا، لشکر کو آگے بھیجنا، کیونکہ علم ڈھارس بنے گا، سپاہی علم کے سائے میں لڑے گا، علم لے کر مجھے میدان میں جمے رہنا ہے، سب جاتے رہیں گے۔ عباس اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے منظر دیکھ رہے ہیں، کبھی سعید گر رہے ہیں، کبھی زہیر گر رہے ہیں، کبھی حبیب گر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا جب گود کے پالے گرنے لگے، اون و محمد کا جنازہ اٹھایا ہے، قاسم کا جنازہ اٹھایا ہے، ہاں بنی ہاشم کے جوانوں کا جنازہ اٹھایا ہے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ شجاع ہاتھوں کو جوڑ کر شبیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا غلام کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے سر سے پیر تک عباس کو نظر کو بھر کر دیکھا، راوی کہتا ہے اوپر سے نیچے تک حسین نے ایک بار آنکھوں کو بھر کر ابوالفضل عباس کے قد و قامت کی زیارت کی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، تم بھی جانا چاہتے ہو؟ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ خاموش رہنے والے عباس نے ایک جملہ کہا، آقا دل زندگی سے بھر چکا ہے، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کرو۔ بعض روایات میں اشارہ ہے، بعض علماء نے پڑھا ہے، میں نے خود کسی جگہ پڑھا نہیں لیکن علماء کی زبان سے نقل کر رہا ہوں، عباس کے ہاتھ میں علم ہے، علم پر تحریر تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ جب ابوالفضل عباس مشک باندھ کر جانے لگے، حسین آگے بڑھے، علم پر خط کھینچا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس میدان میں گئے۔ یہاں سے راوی زبان حال میں کہتا ہے کہ جب عباس علم لے کے چلے گئے تو عجب نہیں بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں اب گریہ نہ کرنا، تھوڑا سا صبر کر لو، میرا چچا مشق لے کر گیا ہے، اس پورے لشکر میں جرت نہیں اس کو روک سکے، اس میں کوئی بہادر ایسا نہیں جو میرے چچا کا راستہ روک سکے، میرا چچا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے ابھی پانی لے کر آئے گا، کچھ دیر صبر کر لو، وہ دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے۔ جب علم جا رہا ہے ظاہر ہے بچی کو چچا تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن علم دکھ رہا ہے، علم جا رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، ہاں علم جھک رہا ہے، شاید نشیب میں پہنچ گئے ہیں، شاید دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ عباس نے دریا تک کس طرح قبضہ کیا، اس کو لشکر کی شجاعت یاد کرے گی، جس کو صرف نیزہ اٹھانے کی اجازت ہے، اس نے کس طرح سے دریا پہ قبضہ کیا۔ پانی کو دیکھ کر والد کہتے تھے ہمارے کہ جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتے ہو تو حسین کو یاد کیا کرو، لیکن جب رمضان کے روزے میں پیاس لگے اور پانی کا جام سامنے ہو تو عباس کے لبوں کو یاد کرنا، پانی سامنے تھا لیکن میرے جری نے لب نہ لگائے۔ پانی کو بتایا میرا آقا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، مشک کو بھرا، واپس یہ بھئی بچی نے علم کو اٹھتے دیکھا، دیکھو بچوں علم اٹھ گیا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں، علم آگے آ رہا ہے، علم آگے آ رہا ہے، علم آگے آ رہا ہے، یہاں تک کہ منظر کربلا پر ایک عجیب سا منظر بدلا، علم نے کروٹ بدلی، حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، بچی نے ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا میرے چچا کی خیر۔ یہاں
ہاں قیامت گزر گئی، ایک بازو قلم ہو گیا، لیکن عباس رک نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں، دوسرے بازو میں علم کو تھامے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچی علم کو دیکھ رہی ہے، ڈھارس بنی ہوئی ہے، امید بنی ہوئی ہے، علم آ رہا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہوں گے، ابھی میری پیاس بجھ جائے گی۔ یہاں تک کہ بچی نے افق کربلا پر علم کو سلامی لیتے دیکھا، حسین نے کمر کو تھاما، علم زمین پر گرا، عباس کے دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ اب یہاں راوی کہتا ہے میں نے اس عالم میں دیکھا عباس کے دونوں بازو قلم تھے، مشک و دہن میں دبائے تھے، جیسے شیر شکار کو دباتا ہے، بڑھتے چلے جا رہے، 4000 کمادار تیروں کا حملہ ہے، عباس بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کے خیر سے رک نہیں رہے۔ اسی عالم میں نے ایک منظر دیکھا، عباس بڑھتے ہیں، کچھ زور دے کر گھوڑے پہ کھڑے ہو کر کچھ دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، گھوڑے کو اپنے قدموں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ منظر سمجھ میں نہ آیا، ماجرا سمجھ میں نہ آیا، نزدیک گیا، غور سے دیکھا عباس کیا کر رہے ہیں، اندازہ ہوا عباس خیموں کی دوری کا اندازہ کر رہے ہیں۔ ارے الہ تھوڑی سی طاقت اور دے دے، تھوڑی سی ہمت اور دے دے، میں یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دوں۔ دشمن بھی سمجھ گیا عباس کے جسم پہ حملے سے نہ رکیں گے۔ ارے کمان تڑکی، مشق سکینہ پہ لگی، ارے پانی بہا، عباس کی امیدیں منقطع۔ اجرکم اللہ، ہاں پانی کا بہنا تھا، عباس نے گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا۔ تصویر علی، دشمنان علی کے نرغے میں کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ چبوتا تھا، اسی اسنا میں آنکھ میں ایک تیر پہ وست ہوا، جری نے سر کو جھکایا، ایک گرز آہنی سر پہ لگا، دریا میں اندھیرا چھایا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آقا کو صدا دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ زبیر نے کمر کو تھاما، قد کسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، ہیلے تمام ہو گئے، اب سیدانیہ سکون سے نہ سو سکیں گی۔ وا محمدہ، وا جعفرہ، وا علی۔